سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بہترین انداز میں اس فتنوں کے دور میں لوگوں تک پہنچانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں حافظ احمد مراد صاحب، جو کہ فلنتھراپسٹ بھی ہیں، ساتھ ساتھ جرنلسٹ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور ریسرچر ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور جیسے کہ آپ کا جو جرنی ہے جرنلسٹ وغیرہ کے حوالے سے، سب سے پہلے تو ہم آپ کی جرنی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کام کیا اور جو انسانیت کی خدمت کا آغاز کیا، کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ دراصل یہ 16 سال پہلے آغاز میں نے کیا تھا اپنے والدہ ان کے بھائیوں کے ساتھ جا کے جوبی میں جا کے، جب فلڈ آیا تھا تب ہم گیا تھا ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت میرے والدہ نے تقریباً 5 ملین اکٹھا کیا تھا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت میری والدہ سب سے بڑی وہ موٹیویشن ہوئی اللہ رسول کے بعد، والد انہوں نے بھی ہمارے اندر احساس ڈالا کہ انسانی خدمت کیا ہو کرنی ہے، چاہے بغیر کسی مسلک کے، مذہب کے، رنگ کے، فرق کے، ہم نے انسان دیکھنے اس کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ انبیاء سورۃ 21 آیت 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین۔ اور حضور کی خود اپنی حدیث ہے کہ میں انا رحمت ماہدہ، میں اللہ کی رحمت کا تحفہ ہوں انسانیت کے لیے، اور اللہ رب العالمین ہے۔ سورۃ فاتحہ سورۃ 1 میں آیت 1 میں ارشاد فرماتا ہے تمام جہانوں کا رب ہے، سب تعریف اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونیورسل خدمت کا کہا، تو اس سے اسٹارٹ ہوا۔ پھر ہم نے بلوچستان میں بھی ہم نے کیا، جب گئے 3 سال پہلے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ہم نے 3 ملین اکٹھا کیا، ادھر بھی ہمیں کافی زیادہ علاقوں میں جانے کا موقع ملا۔ تو جو انسانوں کی جو محرومیت ہے، وہ جب میں یہ سوچتا تھا کہ اے اللہ جب تو نے ان کو نہیں دیا ہمیں دیا، تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، کیونکہ اگر اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں اتنے مال و دولت دیا تھا، تمہیں گاڑیاں دی تھی، گھر دیے تھے، کیا تم نے اس حصے میں سے میری مخلوق کے لیے نکالا، کیا میرے دین کے لیے نکالا، یا صرف اپنی عیاشیاں کرتے رہے؟ میں یہ نہیں کہتا لوگوں کو کہ اپنے گھومے پھرے، نہ گھومے پھرے بھی، باہر کے ملک پہ جائیں، عمرہ بھی کریں، آپ نے جو گھومنا پھرنا ہے کرنا ہے، آؤٹنگ کرنی ہے، ہائکنگ کرنی ہے، جو موویز آپ دیکھتے ہیں وہ دیکھیں، لیکن کم از کم انسانیت کا درد بھی رکھیں۔ صحیح بات ہے۔ جو انسان نہیں کہ درد نہیں رکھتا، وہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ طوائف تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اسے بخش دیا تھا۔ صحیح بات ہے۔ تو اس چیز میں کیا وہ عمل تھا؟ انسانوں کی خدمت اس نے کی، بلکہ ایک جو ہے جو جانور ہے وہ بھی ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے، وہ سوسائٹی کا پارٹ ہے، جس کو لوگ ایسے حقارت سے دیکھ کے پتھر بھی لوگ مارتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ حضور نے اس عمل پہ بھی بتایا کہ جنت مل سکتی ہے۔ تو یہ موٹیویشن تھا۔ اور جو فلسطین کی آپ بات کریں کہ الحمدللہ مجھے 2 سال سے شیخ ابی طالب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے، ان کے لیے 1 سال میں انٹرنیشنل ایمبیسڈر بھی کام کیا۔ پہلے تو مجھے بتائیے گا یہ آرگنائزیشن ہے کیا جو آپ نے نام لیا ہے شیخ ابی طالب، اس کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا مجھے بتائیے۔ ان کے ڈاکٹر اسامہ صاحب ہے، یہ اس کے ہیڈ ہے، اور وہ کام کرتے رہے ہیں فلسطین میں، اور اب ساری کافی جگہوں پہ کھانے پینے کا ان کا انتظام، میڈیکل کیئر، بچوں کے کپڑے، اور کافی چیزیں، ریفیوجیز کی ہیلپ جو ہے جارڈن اور ایجپٹ میں، اس میں وہ مصروف رہے۔ اس میں کافی زیادہ پروجیکٹس تھے، واٹر پروجیکٹس تھا جن میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا، ایک فوڈ پروجیکٹ تھا، پھر اور بھی کافی میڈیسن کے پروجیکٹ تھے، اور کافی پروجیکٹس تھے جس میں میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ زبردست۔ تو ابھی جو آپ لوگ غزہ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس پہ یہ کہوں گا کہ دل جو ہے نا ایک افسردہ سا ہو گیا جو حالات دیکھے۔ میں اکثر اسٹیٹمنٹس پڑھوں گا اسرائیلی جو ہے لوگوں کی، میں اس سے پہلے پڑھنے سے پہلے آپ بتاتا ہوں کہ یہ 7 اکتوبر 2023 سے کانفلکٹ نہیں شروع ہوا، 1940s نہیں شروع ہوا، کہ جب وہ سارے جو صہیونی تھے انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا، اور فرسٹ نکبہ ہوا جب ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کے گھروں سے اور گاؤں سے اور شہروں سے نکالا گیا۔ اس کے بعد ایک کنٹینیویشن ہے، پھر عرب اسرائیل وار بھی ہوئی، وہ بھی علیحدہ ایک چیپٹر ہے، اس میں بھی بہت ظلم و ستم کیا گیا۔ صحیح بات ہے۔ صرف یہ ظلم و ستم صرف فلسطین پہ نہیں ہوا، ایران پہ دیکھ کے بمباری کی گئی ہے، کل 100 بچے انہوں نے مارے، اور جو بچیاں مارتی ہیں، بہت ہی دکھ کی صورت ہے۔ اور لبنان پہ بھی حملے کیے ہیں، ایران یمن پہ حملے کیے ہیں، شام، عراق، ساری آپ کی جو ہے ٹیونس پہ بھی کیے، قطر پہ بھی کیے۔
اب کون سا ملک نہیں رہے گا تو وہ گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے ویسٹرن امپیریلزم کو لے کے چلے, پورا انہوں نے جو ہے نا کنٹرول میں کیا ہوا ہے طاقتور لوگوں کو, اور وہ چاہتے ہیں گریٹر اسرائیل بنے, اور واضح طور پر وہ چاہتے ہیں اگلا ہمارا نمبر بھی آنا ہے, اور آنا ہے, انہوں نے کرنا ہے. آپ مودی کو دیکھنے جا کے مودی نے ملاقات کی ہے نیتن یاہو سے, تو کس لیے کی ہے؟ نہ تو ان کا مذہب ایک ہے, نہ تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں بلیف سے ایک ہے, وہ تو آئیڈل ورشپ, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو وہ کیا ہندتوا کہہ رہے ہیں, ہندتوا ہے اکھنڈ بھارت, اور ان کی یہ آئیڈیالوجی ملتی ہے. وہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں, گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. یہ دو چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں. اسرائیل نے جو ظلم و ستم کیے ہیں وہ آپ بھی ایک ماں, آپ سمجھیں ان بچوں کو, ماں کا درد کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے, 30,000 بچے شہید ہو گئے. کئی بچے ایسے جن کو دفن کفن بھی نہیں ملا, جو مربے تلے رہ کے ہڈیاں بن گئی. آپ بتائیں کہ وہ کیسا وہ کوئی انسان ہوگا جو ان کا درد نہیں محسوس کرتا. مجھے بڑا ایک دکھ ہوتا ہے. ایک جو تھے صحابی, ان کا نام نہیں لیتا, جب میں چینل پر تھا, پبلک نیوز چینل میں تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ یار ان کے بچے مر رہے ہیں, تمہیں کیا تکلیف نہیں, ان کے بچے کو مر رہے تو تم ان کیوں ایفرٹ کر رہے ہو. حالانکہ خود وہ 2 بچوں کا باپ تھا وہ صحابی, اس نے یہ جملہ کہا. تو میں نے کہا کہ جب بی سی آ جائے نا کسی تو وہ درد محسوس نہیں کرتا. صحیح بات ہے. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس حوالے سے کچھ کوٹیشنز وغیرہ اسرائیل کی جو کوٹیشن ہے اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں ایک ہے کہ ایک اسرائیلی پولیس مین کی سورس ہے, اور یہ سورس ہے عربی نیوز, اکتوبر 15, 2023 میں. وہ کہتے ہیں we will turn Gaza to dust. اس نے ہم سارے غزہ کو خاک کر دیں گے. اور ان کی آئیڈیالوجی دیکھیں کہ وہ تو بغیر اس میں تمیز کے بیوی بچے بزرگوں نے کہا ہم بس ان کو خاک کر دیں گے, سب کو ملیا میٹ کر دیں گے. اور دوسری کیا ہے, اسرائیلی چینل کہتا ہے کہ ٹوٹل erasure of Gaza, total not a human life spared. آئین گولن ایک اسرائیلی سنگر ہے, اس نے کہا کوئی ایک فلسطینی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے. بہت ہی تکلیف دہ بات ہے, حد سے زیادہ. ایک بچہ بھی نہیں بچنا چاہیے. جو جتنی بھی مائیں بہنیں میری بات سنیں گی, جو بھی لوگ سنیں گے, وہ کس قسم کی یہ لوگ ہیں, یہ کس قسم کی آئیڈیالوجی ہے, یہ کس قسم کی یہ چیزیں. ہمیں بھی بائبل میں ہم کافی زیادہ مشترکات چیزیں ملتی ہیں, جیسے کہ بک آف ایکسوڈس میں 10 کمانڈمنٹس اس میں لکھا ہوا ہے کہ thou shall not kill. حضرت موسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس میں thou shall not cheat, thou shall not steal, thou shall not commit adultery. اس میں یہ بھی تھا کہ آپ چوری نہیں کرو گا. اتنے تو لینڈ چوری کر دیا فلسطینیوں کا. thou shall not kill, آپ نے تو قتل عام بہت زیادہ فلسطینیوں کا کیا. thou shall not commit adultery, آپ نے تو عورتوں کا ریپ کی کیس ہوئی, اس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, لیکن بتانا پڑے گا دل پہ. اگر میں سچ نہیں بولوں گا تو یہ کب بولیں گے. انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب دیکھیں ایران میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا. ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو بھی نام صرف اپنے وہ مفادات کے لیے یوز کرتے ہیں. جو یہودی جو ہیں, سارے یہودیوں کی میں بات نہیں کر رہا, زائنسٹ جو یہودی ہیں, جو زیادہ تر یہودی آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں دنیا بھر میں. اب ایک نیٹو کراٹا یہودیوں کی ایک فرقہ ہے, وہ اس چیز کے بہت سخت خلاف ہے جو یہ ظلم کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. جو جس میں ضمیر ہوگا وہ تو اس کے خلاف ہوگا, چاہے یہودیوں میں بھی ضمیر. آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں, سویڈن میں, اسپین میں لوگوں نے احتجاج کیا اس ظلم کے خلاف. اس میں یہودی بھی تھے, کرسچن بھی تھے, ہندو بھی تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص طبقہ جو یہ چاہتا ہے کہ اب آگے سے وہ, انہوں نے کہا ہم آگے نہیں رکیں, پاکستان پہ بھی وہ آئیں گے. پاکستان ابھی جو دو چار ہوا ہے صورتحال سے, جس طرح سے اس کو پیک کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں سے, افغانستان سے, بلوچستان سے, پشاور کی سائڈ سے, جس طرح اس کے ساتھ حملے کیے جا رہے ہیں, پاکستان کو دبایا جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اور افغانستان کے انفارچونیٹلی طالبان میں جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز ہیں ان کے وہ آگے ہیں, جو عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے, عورتوں کو جو گھروں میں قید رکھنا چاہتے ہیں, وہ آئیڈیالوجی ہے. اور وہ کسی دوسرے کو جب مسلمان نہیں سمجھتے اور ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے تو ہم کیسے برداشت کر لیں اس چیز کو. 12 فوجی شہید کر دیے ہیں. پھر انہوں نے شیعوں کی مسجد میں, شیعہ مسلمان بھائی 100 مسلمان شہید کر دیے جمعے کے دن. کہ یہ ہم کس کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے.
ہم انہیں 40 سال سے زیادہ اقبانیوں کو 40 لاکھ اقبانیوں کو ہم نے کھانا دیا، انہیں مہمان نوازی اور صدا ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہم ہی گالیاں دی جا رہی ہیں اور ہم ہی برے ہیں. جب رشیا نے انویشن کی تھی تو ہم نے ان کو دیا، میں ان کو پناہ دی. جب امریکہ نے کیا ہم نے ان کو پناہ دی اور آج ہم ہی برے ہیں. صحیح بات ہے. اب وہ کافر اچھے ہیں جو ان کے دشمن ہیں، ان کے دین کے دشمن ہیں، وہ جو مشرک ہے، جو جہاں جس ملک میں انڈیا میں نبی پاک کی گستاخی کی جاتی ہے، اللہ محمد کہنے پہ مقدمے ہوتے ہیں، ادھر ان کو سینے سے لگایا ہوا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہ آپ کو دل سے کبھی قبول نہیں کریں گے، وہ صرف آپ کو ایز اے ٹیشو پیپر یوز کریں گے مقصد کے. صحیح بات ہے. اچھا، اس وقت جو جنگی علاقے جو ہیں اس وقت اس جگہ پہ سب سے زیادہ انسانی ضرورت کن چیزوں کی ہے؟ جو جنگی علاقوں میں جو میں فلسطین میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ایک تو ہے بچوں کے لیے جو صحت کی دوائیاں، جو پیدا ہونے والے بچے ہیں جو 2 سال کے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کے کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو ٹینٹس کی ضرورت ہے، جو حفاظ ہے ان کو قرآن کی ضرورت ہے، میڈیسن کھانے پینے کی اشیاء کی بیسک ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر جو علاج کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے آواز لوگ اٹھائیں کہ وہ بارڈر اوپن کریں. صحیح بات ہے. جو علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ویزا میں وہ فیسلٹیز 95% فیسلٹیز ہیلتھ کی تباہ ہو چکی ہیں اور تقریباً 90 جو فیصد حصہ ہے وہ بھی گھر بھی تباہ ہو گئے، 10% باقی. صحیح بات ہے. ان کو اب نئے گھر بنانے کی ضرورت ہے. کروڑوں ٹن ملبہ ابھی بھی پڑا، وہ سب کو اٹھانا، سب کو بنانے کی ضرورت ہے. 10-11 سال لگیں گے اس کو غذا بنانے میں. اور ان کو جو ہے مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسٹریس میں ہے، بہت سیویئر ڈپریشن، آپ کا پورا گھر، آپ کے لوگ آپ کے سامنے، اور آپ کے سامنے کئی لوگ ایسے ہیں، بچے ہیں جو ان کے ماں باپ ان کی مینٹل کیئر کی ضرورت ہے. اچھا، ایک چیز جاننا چاہوں گی، یہ جو نئی ریسنٹ وار ہوئی ہے جو ایران کے ساتھ جو اسرائیل کی ہے، اس کے پاکستان پہ لانگ ٹرم اثرات کیا ہوں گے؟ اگر اللہ نہ کرے نئی رجیم آتی ہے جس طرح کہ وہ زائنسٹ پرو زائنسٹ، تو اگلا نمبر ہمارا ہوگا. میری بات پریڈکشن کر لے، وہ اگلا اٹیک آپ کے ایٹامک ایسٹس پہ کریں گے، پھر وہ چائنا پہ بھی کریں گے، کیونکہ چائنا جو ہے پاکستان کا سی پیک پہ کریں گے، کیونکہ ہمارے تو سر پر آ جائیں گے. یہ بیوقوف جاہل جو مولوی اور قسم کے لوگ ہیں، جو جاہل سارے جو قابل جو ہے ذمہ دار عالم، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، فیس بک کی جو مفتی جنہیں میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں جشن منا رہے ہو کہ نئی رجیم چینج ہو جائے گی، ہم بڑے خوش ہو جائیں گے شیعہ سنی کے چکر میں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی بڑا خطرناک ہوگا. آپ کے سر پر آ کے شاید بیٹھ جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں کس کا کیا مطلب ہے، کہ آپ کو بلوچستان کو بھی خطرہ ہوگا، کیونکہ سیکورٹی کو سخت خطرہ ہو جائے گا. ابھی ویسے بھی ٹینشن کے کافی جو ہیں مشکلات کا شکار ہے پاکستان بلوچستان کے حوالے سے. اور آپ کو مطلب آئے روز BLA کرتے ہیں، BLA کو ایک سپورٹ مل جائے گی بہت بڑی. صحیح بات ہے. لیکن یہ جو ایران کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ان کے پہلے سے سیٹ ہیں، یعنی ابھی جو اطلاع آئی ہے اس کے بعد ان کی پیچھے سے لوگ موجود ہیں کہ یہ لوگ لیڈ کریں گے، تو یہ رجیم چینج کی بات جو رجیم چینج مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ان کا وہ ایرانی جو لوگ ہیں نظریے پہ چلتے ہیں. 50 سال ایک قوم کو جب اس نظریے پہ چل رہے ہوں تو ایک دم آپ سمجھتے چند دن رجیم چینج ہو جائے گی، لوگ مان لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ ان کا نظریہ کربلا، حسین ابن علی نبی پاک کے جو نواسے ہیں. اب لوگ اللہ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ شیعہ میں بات کروں، حضرت حسین سے محبت کرنا شیعت نہیں ہے، حضرت حسن سے محبت کرنا شیعت نہیں ہے، حضرت علی سے محبت کرنا شیعت نہیں ہے. اس صحابہ کرام نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ان سے محبت کریں. ان کو نظریہ حضرت حسین کو سمجھتے کہ حضرت حسین کا وہ ایک قول نقل کرتے حل من ناصی ینصر اللہ، کون ہے جو میری مدد کو ہے. جب حضرت حسین اکیلے رہ گئے تھے کربلا کے میدان میں، تو انہوں نے کہا چاہے ہم اکیلے بھی رہ جائیں، ہم جب تک جیئیں گے ہم لڑیں گے، ہم لڑے بغیر نہیں مریں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم تبھی ڈالیں گے جب ہماری لاشیں بچ جائے، جب ہم مریں گے تبھی ہم سے ہمارے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹیں گے. ان کا نظریہ ہے حضرت علی کو رول ماڈل مانتے ہیں، وہ غازی عباس کو رول ماڈل مانتے ہیں، حضرت حسین کو مانتے ہیں، حضرت حسن کو مانتے ہیں، نبی پاک کو مانتے ہیں، پیغمبر پاک کو مانتے ہیں. تو ایسی قوم کو ہرانا، آپ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، نہ اس کو ہرا سکتے. جو سر پہ کفن باندھ لے، جب انسان سر پہ کفن باندھنے کا فیصلہ کر لے تو اس کو مٹانا
بہت ہی ناممکن ممکن ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے صبح سے کل سے ان پہ بھی حملے بہت زیادہ ہوئے. انہوں نے کنٹینیوس راکٹ مارے, جگہ جگہ پہ مارے, بیسس پہ مارے ہیں. تو انہوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ فائنل ہے, ہم اگر گئے تو دوسرے ہمارے دشمن بھی ہمارے ساتھ جائیں گے, ہم اس طرح دنیا سے نہیں جائیں گے. صحیح بات ہے. اچھا, یہ جو میری آپ سے پہلے بات ہوئی تھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے لوگوں کو مسلمان بنانے کے حوالے سے کیا جو ہے پریکٹیکل چیزیں کی تھی. سب سے پہلے تو ایک ظاہراً ایک بات تھی کہ انسان کے اخلاق سب سے ضروری ہے. اگر میرا آپ سے اخلاق اچھے نہیں ہوگا تو آپ نے مجھ سے 1-2 منٹ پھر رمضان میں بات کرنے کی. حضور کی ایک حدیث ہے کہ انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار کا رتبہ حاصل, عبادت گزار کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے, روزہ دار کا ایک رتبہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. تو آپ کو سب سے بڑا کریکٹر آپ کا اچھا ہونا چاہیے, اخلاق سے متاثر. جیسے آپ اخلاق متاثر ہوں گے, وہ آپ کی چیزوں سے متاثر ہوں گے, پھر آپ کے وہ نظریات مختلف آہستہ آہستہ جانا شروع ہوں گے. جب آپ کے اخلاق میں سے ایک انسان کی دوستی ہو جاتی ہے, پھر آپ سے آپ کے نظریات جانتے ہیں, پھر آپ سے آہستہ آہستہ نظریات جاتے ہیں کہ میرا مذہب یہ ہے, میرے نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں, پھر سے پیار محبت سے آپ تعلیمات بتائیں گے. کیونکہ 40 سال حضور پاک نے کریکٹر پیش کیا. صادق الامین, وہ کافر بدترین حضور کے دشمن حضور کو صادق الامین مانتے تھے. اس چیز کو میں نے ذہن میں رکھا, اور جیسے کہ اولیاء کی تعلیمات ہے, صحابہ کی تعلیمات ہے, اہل بیت کی تعلیمات ہے, یہ انہوں نے حضور پاک سے سب دیا. اسلام دیکھ کس طرح پھیلا ہے, کیوں کیا حضور پاک نے وہ موٹیویشن لوگوں میں بھر دی تھی کہ اللہ کا سب سے پہلے حضور پاک نے سوسائٹی ایسی سوسائٹی کو چینج کر دی کہ وہ 23 سال میں ایک سپر پاور بن گئی, جنہوں نے رومن امپائر پرشین امپائر کو روند کے رکھ دیا. وہ کیا تھی, اللہ کا ڈر تھا, اخلاق تھا, اور ظالم کے خلاف جو تھا جہاد. اور حضرت علی نے بھی آخری وصیت میں کہا تھا کہ اے میرے بیٹے حسن حسین, ظالم کے خلاف جنگ لڑنا اور مظلوم کے ساتھی بننا. مظلوم کون, اس میں حضرت علی نے کوئی قید نہیں کی کہ مظلوم صرف مسلمان ہی ہو. مظلوم اگر غیر مسلم اس کے ساتھ دینا, ظالم اگر مسلمان بھی ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہونے. جیسے یزید ظالم تھا, حضرت حسین نے اس کے خلاف جنگ لڑی. تو حضور نے ہمیں, جو میرے ذہن میں تھا کہ ایک تو حضور کی اس میں ایکسپیکٹ کو, میں 100% تو ہم بھی پرفیکٹ ہیں, ہم نے بھی کمیاں ہیں, حضور کے اس ایکسپیکٹ کو لے کے ظالم کے خلاف بولو, مظلوم کا ساتھ دو, اور لوگوں کی مدد کرو, اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو, اخلاق کرو. میں نے کہا ان 3 چیزوں کو اگر میں اپنا لوں گا تو لوگوں کو ہم حضور کے قریب لا سکتے, چاہے مسلمان ہو یا مسلم. میں نے یہ میری ذہن میں تھا, تو اس طرح سے ہیلپ ملی. یہ آپ کی بیسکس تھیں جو ہے لے کے آنے کی. سب سے میں بیٹھ کر اس میں کریڈٹ میں دوں گا اپنے امی ابو کو, انہوں نے ہمارے اندر حضور کی محبت بھری. جب تک آپ گھر سے تربیت نہ ملے, وہ آپ اس میں آ نہیں سکتے. آپ کے ایموشنل بھی اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے اس چیز سے. جب تک گھر سے نہ ایموشنل اٹیچمنٹ ملے تب تک آپ اس چیز میں نہیں آپ وہ کر سکتے گا. چاہے دنیاوی ہو, کوئی اسپورٹ ہو یا کوئی بھی کام ہو, چاہے حضور سے محبت کا کام بھی اور حضور اسلام کا بھی ہو, تب تک آپ نہیں کچھ کر سکتے. کیونکہ اس میں سب سے بڑھ کر سعادت یہ ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑ گئے. اس سے بڑھ کر کیا ہے, اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. کیا آپ کو اس سے قیامت کے دن یہ کہہ دیجیے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں, اس سے بڑھ کر میرے نزدیک قیامت کائنات میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے دنیاوی اچیومنٹ کے علاوہ. یہ دنیاوی اچیومنٹ سے بھی بڑھ کر وہ اچیومنٹس اتنی میٹر نہیں کرتی جتنی آپ کی آخرت کے لیے آپ کا جو ہے بینچ بن جائے ان چیزوں کا. اور 3 چیزیں میں بتاؤں گا, ہم آخر میں اپنے پوڈ کاسٹ کے آ رہے ہیں, کہ ایک اگر آپ میسیج بھی میں دوں گا اس میں کہ 3 چیزیں اگر ہم کر لیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے جو درود پڑے گا وہ میرے سے زیادہ قریب ہوگا. جو یتیم کی حفاظت کرے گا, انا و کافل یتیم فی الجنت کہا کذا, حضور نے اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ وہ میرے ساتھ وہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کا, کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا یتیم کی حفاظت کرنا. تیسرا, وہ جو جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے قیامت کے روز میرے سے زیادہ قریب ہوگا, اور جس کے سب سے برے اخلاق ہوں گے میرے سے دور رہے گا. ہمارے اخلاق سب سے میٹر کرتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ میں کئی مذہبی لوگوں کو دیکھتا ہوں, میں نام نہیں لیتا, وہ لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے ہیں, کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کو سوشل میڈیا پہ ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں. میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں کور کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کی ماں بہنوں کو وہ جملے کستے ہیں کہ ہم تمہاری ماں بہنوں کو فزیکل اسالٹ کریں گے. یہ تو بہت ہی زیادہ تکلیف سے بات ہے. میں اب کور کر کے کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی بات سے کہ آپ اس سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں لوگوں سے.
اس سے تو آپ اسلام کا کام نہیں کر سکتے. اسلام ہمارا مذہب ہی جو ہے رواداری دیتا ہے, امن کا مذہب ہے, جس کو پتہ نہیں کیا بتایا ہوا ہے. بس لیکن فرقہ واریت کی لعنت نے ہمارے ملک کو کھا گئی ہیں. لیکن ذمہ دار لوگ ہیں, عالم ہیں, اہل سنت اہل شیعہ اہل حدیث دیوبند, جو اس چیز کو روک رہے ہیں. یہ جو یہ کرتے ہیں فیس بک کے نادان سے ویوز کی خاطر, صرف ویوز کی خاطر اتنا زیادہ گر جانا کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کریں. اچھا, یہ میں آگے بڑھوں گی. آپ نے مجھے بتایا تھا ایک تو اسپریچولیٹی کے حوالے سے آپ کسی مسجد میں گئے تھے, آپ نے یہ سب سے ایک واقعہ ہوا تھا حضرت ابو ایوب انصاری کی مزار پہ. یہ ترکی میں استنبول میں ہم 3 بھائی اور دوست ہم گئے تھے, ٹرکی ٹرپ کی بات ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری کی جیسی مزار پہنچے تو میں نے وہاں ایک فیل کی چیز جو ہمیں وہاں کھینچ لی ہے. ایک سکون ہے ان کی, اور قبر کے پاس سے بیٹھے تو ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے آج تک ایسی خوشبو سونی نہیں. اور میں نے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس پہ کوئی فتوا نہ لگا دے, کیونکہ میں نے وہ فیل کیا, ایک فیلنگ ہے. میں ان سے دعا نہیں تھا مانگ رہا, یہ بات بھی اتحاد سے کہہ رہے, شیخ کا فتوا نہ لگا دے. ہم دعا میں نے اللہ سے مانگی, فاتحہ ہم نے دعا میں اللہ سے جو مانگ رہے تو میں ایک سکون, ایک ٹرینکولیٹی اور ایک آنسو روا تھے میرے. ہم سارے رو بھی رہے تھے کیونکہ وہ نسبت حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رحمتیں برس رہی ہیں ان کی قبر پہ, کیونکہ انہوں نے حضور پاک کو دیکھا, حضور پاک کے میزبان رہے. تو وہ جو فیلنگ آئی تو میرے ایموشنز کو میں نہیں کنٹرول کر پایا. مجھے حضور کی محبت کی وجہ سے اس میں آنسو آ گئے کہ اس میں یہ سوچا تھا کہ یار انہوں نے حضور پاک کو دیکھا ہوگا, انہوں نے حضور پاک سے ہاتھ ملایا ہوگا, انہوں نے حضور پاک کو گلے ملے ہوں گے. جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک آپ مسجد میں گئے تھے, اور وہ کون سی مسجد تھی؟ یہ مسجد تھی استنبول میں, یوسف دار حضرت ابو ایوب انصاری کی, جامع ابو ایوب انصاری. ادھر حضرت ابو ایوب انصاری کی جو قبر پہ جو میزبان رسول تھے, میں ہم تینوں بھائی, میرا بڑا بھائی ادار اور چھوٹا بھائی سردار, ہم گئے جب ادھر, اور دوست تھے یونیورسٹی کے. تو جب ہم ادھر گئے تو ہم یقین کریں ایسا سکون ملا ان کی قبر کے پاس, خوشبو کے کھلے تھے, اور میں اس تصور میں کھو گیا. مجھے لگا کہ میں دنیا سے باہر چلا گیا, مجھے لگا کہ میں اس وقت مدینہ میں ہوں. تو وہ فیلنگ آ رہی تھی کہ میرے ذہن میں وہ آ رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہجرت کر کے جب آئے ہوں گے حضرت ابوبکر کے ساتھ, انہوں نے استقبال کیا. وہ بڑی ایک عظیم کا ایک مزے کی بات ہے کہ جب حضور پاک نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس ٹھہرے, حضور نے کہا میں ادھر ہی ٹھہروں گا, یہ اٹھنی اللہ کی طرف سے معمول ہے, جائیں بیٹھے ادھر ہی میں ٹھہروں گا. یہ حضرت ابو ایوب انصاری گھر کے سامنے بیٹھ گئی. تو حضرت ابو ایوب انصاری کو اتنی خوشی, وہ بھاگ کر گئے, حضور پاک کا سامان اندر لے گئے. انہیں ایسا لگا کہ جیسے ساری کائنات یا حضرت ابو ایوب انصاری کو مل گئی. تو وہ جو وہ کیفیت سوچتا تھا, اور جب وہ میرے ذہن میں وہ باتیں آئی, وہ فیلنگ آئی, وہ سین ذرا, وہ ایک منظر کشی میرے ذہن میں آئی, تو میں اپنے آنسو نہیں روک سکا. اور میں یہ سوچتا تھا, کئی لوگ, میں اس میں کوئی لوگ شیخ نہ اس چیز کو سمجھے کہ سکون کو, میں نے دعا صرف وہاں اللہ ہی سے ہی مانگی, دعا ہم صرف اللہ سے ہی مانگی, لیکن میں سکون اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں یہ سوچتا تھا یار اس صحابی نے حضور پاک کو دیکھا, حضور پاک سے ہاتھ ملایا, حضور پاک ان کے گھر رہے, مہمان رہے, یہ حضور پاک کی خدمت کرتے رہے, حضور پاک کے اہل بیت کی خدمت کرتے رہے. وہ جب چیز سب چیزیں سب سوچی تو میں ایک عجیب کیفیت تاری ہوگی, ایموشنل سی فیلنگ تاری ہوگی, اور ایک اس صحابی سے اٹیچمنٹ بھی تاری ہوگی. وہ بڑی خوبصورت فیلنگ ہے, زبردست سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کی باتیں, میں کھل کے بات کر رہا ہوں اگر کسی کو طرح جی, ہم اپنے محبوب کے لیے, چاہے کوئی اپنی گرل فرینڈ کو کہتے ہیں اپنا محبوب, دنیاوی جو بھی, اس کے لیے فیلنگ اس کے لیے آ سکتی ہے, تو میں اللہ کے نبی کے صحابی کے لیے ایسی کیوں نہیں فیلنگ آ سکتی؟ مجھے حضرت حسین کے لیے ایسی فیلنگ کیوں نہیں آ سکتی؟ حضرت حسن کے لیے, حضرت علی کے لیے, صحابہ کرام جتنے بھی پائے راشدین ہیں, حضرت ابوبکر عثمان کے لیے کیوں نہیں فیلنگ آ سکتی؟ حضرت عمار یاسر کے لیے کیوں نہیں آ سکتی؟ میں کیوں نہیں ان کے ساتھ فیلنگ کر سکتا؟ حاجی باز کے ساتھ, یہ ہر ایک کی اپنی بات ہے نا. کسی کو مہاتما گاندھی سے محبت ہوتی ہے, اس کے لیے وہ روتا ہے. ہم حضور پاک اور اہل بیت صحابہ کے لیے روتے ہیں. ہر ایک کی, میں کسی کو ان پہ فتوا نہیں لگا رہا, ہر ایک کا اپنی فیلنگ ہے, ہر ایک کا اپنا محبوب ہے. تو ہمیں محبت ہے اس چیز سے, تو جس چیز سے محبت ہو تو بندے کو اس کے ساتھ, آپ اپنے ماں باپ سے کیوں محبت ہے؟ اگر آپ نے ٹیک کیئر کی, آپ کو پالا پوسا, سارا کچھ کیا, آپ کے لیے ہارڈشپس برداشت کی, آپ یہ بچوں کے لیے اس طرح کر رہے ہیں, تو
جس ہستی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طائف میں پتھر کھائے، اپنے دندان شہید کرائے، جن کے صحابہ کرام علیہ بیت نے اپنی ہماری جانیں قربان کی، ہمارے لیے ہمارے فیوچر بنانے کے لیے، صرف دنیا کے نہیں آخرت کا فیوچر بنانے کے لیے سب کچھ کیا، تو ان کیسے ممکن ہے کہ مسلمان سے محبت نہ کرے، وہ فیلنگ نہ آئے جو ان کے آپ سے مکہ مدینہ جائیں یا کربلا جائیں، نجف جائیں تو یا اور کسی صحابی کو بر جائے، فیلنگ پیار کی نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ میاں جو ہے آپ کی یہ محبت ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں ایک بہت تکلیف دہ چیز میں نے دیکھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بہت ہی گستاخی کی گئی کہ آپ نے ان کا مجسمہ بنایا جو آج تک کسی نے، میں نے دیکھا ایک جگہ یہ واقعہ ہوا، مجھے جگہ یاد نہیں کہ اہل بیت کی شاید انہوں نے کافی ان سب کے بنائے ہیں، اور وہاں اس سے کسی بھی مسلک میں چاہے اہل تشیع مسلک جس کے سخت اختلاف ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، یہ شرک عظیم ہے۔ اس قرآن میں، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن میں سورۃ النساء سورۃ 48 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جو شرک کی کبھی معافی نہیں ہے، ہرگز شرک معاف نہیں ہے۔ سورۃ مائدہ سورۃ 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت 72 میں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے اس پہ جنت حرام ہے۔ یہ بائبل میں بھی حرام ہے، کرسچن آپ دیکھیں گوسپل آف مارک چیپٹر 12 میں کہ گاڈ از ون، جو اللہ کی بات آنی ہے تو اس پہ کوئی نہ اہل بیت کمپرومائز کرتے ہیں، ادھر سے کوئی کمپرومائز ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کمپرومائز ہے نہ صحابہ کی طرف سے، تو یہ جو کرتے ہیں ان کی اپنی جہالت ہے، اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ اہل بیت سے تعلق ہے، اور کوئی بھی فرقہ چاہے اہل تشیع سنت دیوبندی اہل جس کو انڈورس ہرگز نہیں کر سکتا، یہ جہالت ہے۔ اس کے کسی اس کا ڈسکشن کرنے کا مطلب یہی تھا کہ لوگ جو ہمارے ہیں وہ کہیں اس بہکاوے میں نہ آ جائیں دیکھ کے، تو اسی لیے اور ہم نے اس لیے بھی میں نے کہا کہ اہل تشیع کا بھی اس سے تعلق نہیں، ہم نے کسی فرقے کو ہٹ نہیں کیا، ہم نے بتا دیا، ان کا نظریہ بھی بتا دیا۔ اچھا ہماری آپ کے ساتھ بڑی زبردست گفتگو رہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اچھا حافظ احمد مراد صاحب آپ نے بڑی زبردست باتیں کی، لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خوبصورت سا پیغام۔ میں پیغام انگلش اردو دونوں میں دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں اردو میں دینا چاہوں گا، دیکھیں زندگی جو دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اللہ نے جو آپ کو مال دولت طاقت دی ہے وہ غریبوں کے لیے لگائے، ہر جو بھی ضرورت مند ہے چاہے وہ کسی مذہب سے مسلک سے اس کی مدد پہ لگائے، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے اندر حضور پاک کی محبت رکھیں گے، وہ انویسٹمنٹ ہے نبی اللہ کے آخری نبی کی تاجدار کائنات کی محبت، وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو اس سے دنیا میں نہیں آخرت میں بھی فائدہ دے گی، وہ آپ کے سب راستے کلیئر کرے گی، آپ کو قبر میں، حشر میں، برزخ میں، اور اللہ کا قرب دے گی، کیونکہ اللہ نے اپنے جو قرب کا راستہ حضور کی اتباع میں رکھا ہے، اور اللہ نے اس قرآن میں بتایا ہے سورۃ آل عمران سورۃ 3 میں کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو حضور کی اتباع کرو، میں تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا۔ تو حضور سے محبت کرے، اہل بیت صحابہ سے محبت کرے، حضور سے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں انے با محبت کریں، حضور کے عشق رکھیں، لوگوں پہ فتوے بازی نہ کریں، لوگوں کو جج نہ کریں، اپنی گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور دوسروں کے لیے بہتری کی کوشش کریں۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر ایک میں کمی ہوتی ہے، تو اب ہم نے جن میں بھی لوگوں میں کمی ان کو چھوڑنا نہیں، لوگوں کے آنکھوں پہ پردے بھی ڈالنے، ان کی اللہ سے ان کی بہتری کی دعا بھی کرنی ہے، اور ان کی اچھائی کے لیے بھی کوشش کرنا ہے۔ اور انگلش میں میرا جو پیغام ہے وہ دنیا کے لیے، to all the people around the world, this is my special message for you. People in Gaza are dying now, not just in Gaza, in Iran, in Sham, in Syria, in Yemen, in all other places of the world, people are dying. I would like to say to you, this is the matter of humanity. It is not just a matter of just one religion. Even the Christians have been killed in Gaza. So I would like to urge to all of you, please speak for humanity. Because, and to the Muslims of the world also, to the peaceful Christians, to the peaceful Jews of the world, and peaceful Hindus and Sikhs of the world, Buddhists of the world, of any religion of the world, people are any belonging to any kind of religion, any kind of sect, I would like to say to you that the one God Allah has sent Prophet Muhammad, peace be upon him, as a mercy to mankind. So we Muslims do not believe in terrorism. We condemn whatever is happening in Gaza. We condemn whatever happened in Bondi Beach where peaceful Jews were killed.
We do not want any kind of extremism, terrorism, but we do not want the people of Gaza to be starved. So speak for them and love people and help people, and do not forget that one day you will question in the front of Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you. بہت شکریہ آپ کا حافظ احمد مراد صاحب. آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی اور میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب جائیں، کیونکہ وہ ہماری محبوب ہستی ہیں اللہ کے بعد نا، اور اپنی زندگی کو بے شک نیک کاموں میں لگائیں اور اپنی زندگی کا ایک اچھا موٹیو رکھیں. یہ تھی میں ثنا ظہیر چوباتیں ثنا کے ساتھ. اپنی جو ہے کمنٹس میں مینشن ضرور کیجیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا بہترین کام کیا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.